اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ: وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی عظیم ثواب کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس وطن مکہ مکرمہ سے جدا ہونے پر صبر کیا، حالانکہ وہ اللہ کا حرم ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کی محبت بسی ہوئی ہے۔ یوں ہی کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر اور جان و مال خرچ کرنے پر صبر کیا، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے اس پر راضی ہیں، اور مخلوق سے رشتہ منقطع کر کے بالکل حق کی طرف متوجہ ہیں، اور سالک کے لیے یہ انتہائی سلوک کا مقام ہے۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کا توکل بہت عظیم تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے مال و دولت گھر بار چھوڑ دیا۔ وہ عزت کے بدلے لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی حقارت پر اور مالداری کے بدلے فقر و فاقہ پر راضی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی ان کی اس حقارت کو عزت میں اور فقر کو مالداری میں تبدیل فرما کر انہیں جزا دی، اور وہ دنیا اور آخرت میں تمام لوگوں کے سردار ہو گئے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقیبوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو فضیلت میں صحابہ کرام کی طرح ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ آیت کا شان نزول: یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ دلیل دے کر انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ انہیں بتایا گیا کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے، ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں علم والوں سے مراد اہل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کفار مکہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، اور ان کی طرح بشر تھے۔ تو جب کفار مکہ اہل کتاب سے پوچھتے تو وہ انہیں بتا دیتے کہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے وہ سب بشر ہی تھے، اس طرح ان کے دلوں سے یہ شبہ زائل ہو جاتا۔ اس آیت کے الفاظ کے عموم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کے بارے میں علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی وفات کا سبب سن کر ارشاد فرمایا، جب رخصت کے بارے انہیں معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں، کیونکہ جہالت کی بیماری کی شفا دریافت کرنا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ کا نے ارشاد فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی آئے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ لہذا مومن کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا عمل ہدایت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ یاد ہے کہ یہ آیت کریمہ تقلید کے جواز بلکہ حکم پر بھی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکلیل میں فرماتے ہیں، اس آیت سے علماء نے فروعی مسائل میں عام آدمی کے لیے تقلید کے جواز پر استدلال فرمایا ہے، بلکہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تقلید واجب ہونے کی صریح دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل ذکر سے مسلمان علماء نہیں بلکہ اہل کتاب کے علماء مراد ہیں، لہذا اس آیت کا تقلید کی بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا یہ کہنا نزید جہالت ہے، کیونکہ یہ اس قانون کے خلاف ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ مخصوص سبب کا۔ تقلید کے شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کے قول اور فعل کو یہ سمجھ کر اپنے اوپر لازم شرعی جاننا کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ تقلید سے متعلق چند اہم مسائل: نمبر 1، عقائد اور شرعی اسلامی احکام میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ نمبر 2، جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد اور استنباط کر کے نکالے جائیں ان میں غیر مجتہد پر چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مذاہب اربع اہل سنت سب رشد و ہدایت ہیں، جو ان میں سے جس کی پیروی کرے عمر بھر اسی کا پیرو رہے، کبھی کسی مسئلے میں اس کے خلاف نہ چلے، وہ ضرور صراط مستقیم پر ہے، اس پر شرعاً کوئی الزام نہیں۔
ان میں سے ہر مذہب انسان کے لیے نجات کو کافی ہے۔ تقلید شخصی کو شرک یا حرام ماننے والے گمراہ، ضالین، متبع غیر سبیل المؤمنین یعنی مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جو شخص تقلید کے طور ایمان لایا اس کا ایمان صحیح ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست نہیں، بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست ہے لیکن وہ غور و فکر اور استدلال ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست ہے اور ایسے ایمان لانے والا گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کے اقوال ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، بے شک ایمان نور کی ایک تجلی ہے اور وہ جہالت کا پردہ اٹھانا اور سینہ کھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نور اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہے ڈالتا ہے، خواہ یہ نور کا داخل ہونا غور و فکر سے ہو یا محض کسی کی بات سننے سے حاصل ہو۔ کسی عقل مند کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کہے ایمان نظر و استدلال کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا کی قسم بعض اوقات اس شخص کا ایمان جو استدلال کا طریقہ نہیں جانتا اس سے کامل تر اور مضبوط تر ہوتا ہے جو بحث و مناظرے میں آخری حد تک پہنچا ہوا ہو۔ تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے اور وہ اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پائے تو وہ قطعی طور پر مومن ہے، اگرچہ وہ نہ جانتا ہو کہ اسے یہ عظیم نعمت کہاں سے ملی ہے۔ اور ائمہ اربعہ وغیرہ محققین نے جو فرمایا کہ مقلد کا ایمان صحیح ہے، اس کا معنی یہی ہے، مقلد سے ان کی مراد وہ شخص ہے جو استدلال کرنا، بحث کے اسلوب اور گفتگو کے مختلف طریقے نہ جانتا ہو۔ رہا وہ شخص جس نے اپنے سینے کو اس یقین کے ساتھ اپنی طرف سے کشادہ نہ کیا تو اس نے ویسے ہی کہا جیسے منافق اپنی قبر میں کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں کو کچھ کہتے سنتا تھا تو ان سے سن کر میں بھی کہا کرتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی تصدیق اس لیے کرے کہ مثلا اس کا باپ اس بات کی تصدیق کرتا تھا اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے ہوئے تصدیق نہ کرے تو ایسے شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اور تقلیدی ایمان کی نفی کرنے والوں کی بھی یہی مراد ہے۔ بالبینات والزبر انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ترجمہ: ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کتاب میں موجود احکام، وعدہ اور وعید کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کر دیں۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی ابتدا میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں موجود مجمل چیزوں کو بیان کرنے، مشکل کی تفسیر کرنے اور کئی احتمال رکھنے والی چیزوں کی تحقیق کرنے کا منصب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تاکہ رسالت کی تبلیغ کے ساتھ آپ کی یہ خصوصیت بھی ظاہر ہو جائے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک کے معنی کو اخذ کرنے اور قرآن پاک کے اصول کی طرف اشارہ کرنے کی خدمت علماء کے سپرد فرمائی تاکہ وہ قرآن پاک کے الفاظ میں غور و فکر کر کے ان کی مراد جان جائیں۔ یوں علماء دیگر امتیوں سے ممتاز ہو گئے اور اجتہاد کا ثواب ملنے کی خصوصیت بھی انہیں حاصل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک اصل ہے اور حدیث پاک اس کا بیان ہے اور علماء کا استنباط اس کی وضاحت ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی طرح حدیث پاک بھی معتبر، قابل قبول اور لائق عمل ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں موجود احکام وغیرہ کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کرنے کا منصب عطا فرمایا ہے، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہی کا تو نام ہے۔ اس کے علاوہ اور آیات بھی حدیث پاک کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کے علاوہ بکثرت آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے، یہاں تک کہ واضح طور پر فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی صورت ممکن ہے
جب ان کے قول اور فعل کی پیروی کی جائے۔ اگر یوں نہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو حدیث پاک کو حجت مانے بغیر چارہ ہی نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اسلام کے بنیادی احکام جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا اجمالی بیان کیا گیا ہے۔ ان پر عمل اسی صورت ممکن ہے جب حدیث پاک پر عمل کیا جائے، کیونکہ ان تمام احکام کی تفصیل کا بیان صرف احادیث میں ہے۔ فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی قرآن نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور ان میں موجود حقائق اور عبرت انگیز چیزوں پر مطلع ہوں، اور ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے سابقہ امتیں عذاب میں مبتلا ہو گئیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لہذا قاری سے عالم بعمل افضل ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر اور اس میں بیان کیے گئے احکام، عبرت انگیز واقعات، موت کے وقت کی آفات، گناہ گاروں اور کافروں پر ہونے والے جہنم کے عذابات اور نیک مسلمانوں کو ملنے والے جنت کے انعامات وغیرہ میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرے، تاکہ اسے قرآن کریم کی برکتیں اچھی طرح حاصل ہوں، اور اس کے دل پر اگر گناہوں کی سیاہی غالب آ چکی ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ اور کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جلا یعنی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی دعا 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نمبر 2 بھوکا رہنا، نمبر 3 رات میں نوافل ادا کرنا، نمبر 4 سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرنا، اور نمبر 5 نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ترجمہ، تو کیا بری سازشیں کرنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب ہے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو 4 طرح کے عذابوں سے ڈرایا ہے۔ نمبر 1 زمین میں دھنسا دیے جانے سے، نمبر 2 آسمان سے عذاب نازل کر دینے سے، نمبر 3 ایسی آفات سے جو یکبارگی اس طرح آئیں کہ ان کی علامات اور دلائل انہیں معلوم نہ ہوں، نمبر 4 ایسی آفات سے جو تھوڑی تھوڑی آئیں یہاں تک کہ ان کا آخری فرد بھی ہلاک ہو جائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں ایذائیں پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں اور چھپ چھپ کر فساد پھیلانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے جیسے قارون کو دھنسا دیا تھا، یا ان پر آسمان سے اچانک عذاب نازل ہو جائے جیسا کہ قوم لوط پر ہوا تھا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من حیث لا یشعرون، یعنی جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس سے مراد بدر کا دن مراد ہے، کیونکہ کفار کے بڑے بڑے سردار اس دن ہلاک کر دیے گئے، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی ہلاکت کا گمان بھی نہ رکھتے تھے۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین۔ ترجمہ، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سفر کی حالت میں ان پر عذاب نازل کر دے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے شہروں میں ہلاک کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سفر کے دوران بھی انہیں ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ وہ کسی دور دراز علاقے میں جا کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن میں بلکہ ہر ایک حال میں ان کی پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور وہ فرار ہو کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر ہر طرح سے قادر ہے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ ترجمہ، یا انہیں آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے ہوئے پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، بلکہ پہلے انہیں خوف میں مبتلا کرے گا، پھر اس کے بعد انہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ خوف میں مبتلا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو ہلاک کر دے گا، تو اس کے قریب والے اس خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کہیں ان پر بھی ویسے ہی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ایک طویل عرصہ تک وہ اس خوف اور وحشت میں مبتلا رہیں گے، اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فوراً عذاب نازل نہیں کرے گا، بلکہ ان کی جانوں اور مالوں کو تھوڑا تھوڑا کم کرتا رہے گا، یہاں تک کہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت مہربان اور رحمت والا ہے، اس لیے وہ اکثر امور میں مہلت دے دیتا ہے اور عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں فرماتا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ ترجمہ، اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ دار جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے اس کا حال یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت اس کا سایہ دائیں طرف جھک جاتا ہے، اور سورج غروب ہوتے وقت اس کا سایہ بائیں طرف جھک جاتا ہے، اور سائے کا ایک سے دوسری طرف منتقل ہونا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، انکساری اور کمزوری کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ سایہ دائیں اور بائیں جھکنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند اور اسی کا اطاعت گزار ہے، اسی کے سامنے عاجز اور اسی کے آگے مسخر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ظاہر ہے۔ اور جب کفار سایہ دار چیزوں کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس میں غور و فکر کر کے عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ سایہ وہ چیز ہے جس میں عقل، فہم اور سماعت کی صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے اور صرف اسی کو سجدہ کر رہا ہے، تو انسان جسے عقل، فہم اور سماعت کی صلاحیت دی گئی ہے اسے زیادہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہو۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں چلنے والا ہے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک ہے سجدہ عبادت، جیسے کہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ۔ نمبر دو ہے سجدہ بمعنی اطاعت اور عاجزی، جیسے کہ سایہ وغیرہ کا سجدہ۔ ہر چیز کا سجدہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ عبادت ہے، اور ان کے ماسوا کا سجدہ بمعنی اطاعت اور عاجزی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں سجدہ سے مراد اطاعت ہے، نہ کہ اصطلاحی سجدہ، اور اگر باقاعدہ سجدہ ہی مراد ہو تو بھی حق ہے کہ کسی چیز کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہونا ہمارے علم کی کمی کی دلیل ہے، اس بات کی نہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ آج کل کے لاکھوں سائنسی ایجادات سے پہلے لوگوں کو ان چیزوں کا بالکل علم نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی حال سایوں کے سجدہ کرنے میں سمجھ لی جائے، اور یہی جواب مخالفین اسلام کے سائنسی اعتبار سے اسلام کے خلاف اکثر اعتراضوں کا ہے۔ یاد ہے کہ یہ آیات سجدہ میں سے ہے، اس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف فرشتے اور پیغمبر معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا اور ممنوعہ کاموں سے باز رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔
ترجمہ، اور اللہ نے فرما دیا وہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آسمان و زمین کی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والی، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والی اور اسی کی عبادت کرنے والی ہے، اور سب اس کی ملکیت میں اور اسی کے قدرت و تصرف کے تحت ہیں، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور دو خدا ٹھہرانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔